ہم جا رہے تھے سفر میں، ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ افریقہ جا رہے ہیں، دیکھیں یہ 4-5 قسم کی دوائیں یہ ساتھ رکھ لیجیے۔ کیوں؟ کہنے کہ وہاں افریقہ میں یہ بیماری ہے، افریقہ میں یہ بیماری ہے، آپ یہ دوا اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے اللہ سے پہلے ہی طے کر لیا کہ میں بیمار ہوں گا۔ کتنی بڑی بدگمانی اللہ کے ساتھ۔ بیماری آوے تو پہلے عمل کو مقدم کرو، سنت علاج کرنا سنت ہے، ہاں علاج کرنا سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے، پھر تم علاج بھی کر لو، اس امید پر نہیں کہ اس دوا سے ہوگا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ نے دوائیں بھی اس امتحان کے لیے بنائی ہیں کہ دوا پہلے کرتا ہے یا دعا پہلے کرتا ہے۔ دوا بھی اس امتحان کے لیے بنائی ہے کہ دعا پہلے کرتا ہے یا دوا پہلے کرتا ہے، اور دعا عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا اور عبادت دوا سے پہلے ہیں۔ اگر دوائیں اللہ نہ بناتے، اللہ اگر دوائیں نہ بناتے تو لوگ دعا ہی کرتے صرف۔ اسے کیسے معلوم ہوتا کہ یہ دوا کو چھوڑ کر دعا کر رہے، یہ دوا نہ ہونے کی وجہ سے دعا کر رہے؟ اب دعا کرتے بھی ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ میری دوا مل جائے۔ ایک دوا ایک اسٹور پر نہ ملی، دعا کرے گا اے اللہ دوسری اسٹور پر مل جائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو صحت دینے کے لیے دوا کے ساتھ دوا پر موقوف کر دیا ہے۔ یہ اللہ سے صحت لے نہیں سکتا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اللہ اکبر بیماری کی امید اور بیماری کے انتظار اور بیماری کے آنے سے پہلے بیماری کا انتظام بیماری کے آنے سے پہلے کرتے ہیں۔ فلاں موسم میں بخار ہوگا، ایسے بیچارے احمق ڈاکٹر جاؤ گے تو یہ کہیں گے گھبرانے کی بات نہیں، موسمی بخار ہے۔ ارے موسم سے بخار کیا تعلق؟ موسم سے بخار کا کیا تعلق؟ بخار سے موسم کا۔ کل ایک صاحب کہنے لگے احتیاط کرنا، کہنے کہ موسم بدل رہا ہے۔ میں نے کہا موسم بدل رہا، اللہ نہیں بدل رہے۔ کون بدل رہا؟ موسم بدل رہا، اللہ نہیں بدل رہے، اللہ وہی ہیں۔ دیکھو تو صحیح، ڈاکٹر کہتے ہیں گھبراؤ مت، موسمی بخار ہے۔ اچھا بھائی، اگر موسم کا بخار ہے تو سب کو کیوں نہیں ہے؟ اگر بخار موسم کا ہے تو سب کو کیوں نہیں ہے؟ موسم کا بخار سب کو کیوں نہیں ہے؟ کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے، حالانکہ موسم تو سب پر آ رہا ہے، سردی کا، گرمی کا، بارش کا، دھوپ کا، موسم سب پر آ رہا، سب بھی نہیں بیمار ہیں۔ معلوم ہوتا ہے بیماریوں کو بھی موسم سے جوڑ دیا گیا ہے، بیماریوں کو بھی موسم سے جوڑ دیا گیا۔ اونٹوں میں خارش پھیل گئی، صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کیا، اور یہ سوال حالات لینے کے لیے نہیں تھا، یہ سوال صحابی کے ایمان کے امتحان لینے کے لیے تھا۔ اس لیے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی بات کے پیش آنے کو مخلوق میں تلاش کرے، کسی چیز کے پیش آنے کو مخلوق میں تلاش کرے، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی بات کے پیش آنے کی وجہ مخلوق میں تلاش کریں۔ آپ کے سوال کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ اونٹوں میں خارش پھیلنے کی کیا وجہ ہوئی، آپ کا سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا کہ دیکھوں تو صحیح اب تک ایمان کی کوشش سے ایمان کہاں تک بنا۔ تو آپ نے فرمایا
کہ یہ بتاؤ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہوئی، یا یوں کہتے ہیں کہ اونٹوں سے اونٹوں میں خارش پھیل گئی؟ صحابی نے کہا کہ جی ایک اونٹ کو ہوئی تھی، پہلے ایک کو ہوئی تھی، پھر سب کو ہو گئی۔ یہاں سے اس کفر کو توڑا، یہاں سے اس کفر کو توڑا کہ اللہ کا حکم ہر ایک کے لیے براہ راست آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی تو دوسرے کو بھی ہو گئی، پھر تیسرے کو ہو گئی، پھر جو ان کے ساتھ رہتے ان کو بھی ہو گئی۔ دیکھو تو صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، کائنات سے چل رہا ہے، بس اسی کا نام دہریت ہے۔ آپ نے فوراً اصلاح فرمائی، فرمایا نہیں، یہ بتاؤ اگر اونٹوں سے خارج اونٹوں میں پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو، اگر تمہارے نزدیک پہلے اونٹ کو ہونا ناممکن ہے اللہ کے امر کے بغیر، تو پھر خدا کی قسم اس طرح ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو ہونا بھی ناممکن ہے اللہ کے امر کے بغیر۔ یہ آسان بات ہے۔ اگر ایک اونٹ سارے اونٹوں میں خارش کے بغیر خارش کا پھیلنا ناممکن ہے، تو پھر یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ نے تو ایک کے لیے حکم دیا تھا وہ سب کو ہو گئی۔ اسی آسان بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی کہ نہیں، غلط کہتے ہو، سنیے، غلط کہتے ہو، یہ تم غلط کہتے ہو کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی سب کو ہو گئی۔ دوستو عزیزو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اجتماعی امت اجتماعی طور پر اس وقت جتنے مصائب کا شکار ہے، وہ تو جو شخص اپنے برے حالات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، وہ اپنے حالات کی درستگی کی طرف بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جو حالات کے بگاڑ کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، وہ حالات کی اصلاح کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ جو حالات کے بگاڑ کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، وہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا۔ وہ سارے حالات کی درستگی کائنات میں تلاش کرتا رہے گا۔ جب نقصان کو مخلوق سے جوڑے گا تو پھر نفع کو بھی مخلوق سے جوڑے گا۔ حالانکہ ایک مشرک سے پر فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے کہ تیرے مال میں، تیرے کاروبار میں، تیری جان میں کوئی نقصان ہو جاوے تو اس نقصان کی تلافی کس سے کراتا ہے؟ اس نے کہا مشرک نے، وہ ایک اکیلا اللہ جو آسمانوں میں ہے، وہ ایک اکیلا اللہ جو آسمانوں میں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی ہے، صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی ہے، صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی ہے۔ اور ایمان کے علم سے سکھلایا ہے، ایمان کے علم سے سکھلایا۔ اس لیے ہر جگہ ایمان ملے گا، ہر جگہ ایمان ملے گا، ہر جگہ ایمان ملے گا، کوئی بھی شعبہ دین کا ایمان سے خالی نہیں ہے۔ آپ احادیث میں غور کریں، ایمان کی علامتیں احادیث میں غور کریں تو دین کا کوئی شعبہ ایمان سے خالی نہیں ملے گا۔ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فریضہ نماز، سب سے پہلا فریضہ نماز۔ اللہ کی شان، قرآن میں نماز کو بھی ایمان کہا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں ایمان کو نماز، یہاں نماز کو ایمان کہہ رہے ہیں، یہاں نماز کو ایمان کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے، جب انہیں کوئی اگلا حکم، ایمان والے وہی لوگ ہیں جب انہیں کوئی اگلا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اگلے حکم سے اختلاف نہیں کرتے۔ ارے سنو تو صحیح، ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے، کوئی نیا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اگلے حکم سے اختلاف
نہیں کرتے. ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو حکم دیا جاتا ہے تو اگلے حکم سے اختلاف اور اگلے حکم سے انکار نہیں